تو آج ہم بات کرنے والے ہیں EQH کے بارے میں، یعنی اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کا ہنر۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہے نا، کہ کچھ لوگ کتابوں میں شاید اتنے اچھے نہ ہوں لیکن زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دی ٹورانٹو اسٹار کا یہ جملہ بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے ہم اکثر اسٹریٹ سمارٹس یا دنیا داری کی سمجھ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کچھ لوگوں کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے جبکہ بظاہر زیادہ ذہین لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، جذباتی ذہانت، جسے ہم EQ یعنی EQ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو EQ کو سمجھنے کے لیے باران ماڈل ایک بہت ہی زبردست نقشے کا کام کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ اس پورے تصور کو 5 آسان اور سمجھ میں آنے والے حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ آج ہم خاص طور پر اس ماڈل کے پہلے اور سب سے اہم ستون پر بات کریں گے، یعنی ذاتی دائرہ۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام مہارتیں جن کا تعلق خود کو جاننے، سمجھنے اور چلانے سے ہے۔ اس دائرے کے اندر 5 بڑی اہم صلاحیتیں آتی ہیں: اپنے جذبات کو پہچاننا، اپنی بات کو صحیح طریقے سے کہنا، خود پر انحصار کرنا، اپنی قدر کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنا۔ تو چلیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر EQ کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جذباتی خودآگاہی کا مطلب ہے اپنے احساسات کو پہچاننا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، جس چیز کو ہم پہچانتے ہی نہیں اسے سنبھال بھی نہیں سکتے۔ یہ جاننا کہ اندر کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے اور ہمارے اس احساس کا دوسروں پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ذرا آرٹ کی اس چھوٹی سی کہانی پر غور کریں۔ اسے دفتر میں بونس نہ ملنے پر غصہ تھا، لیکن گھر آ کر اس نے سارا غصہ اپنی بیٹی پر نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جذبات کی اصل وجہ سے بے خبر تھا اور اس نے اسے غلط جگہ پر ظاہر کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صلاحیت کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اچھا، اس کے لیے 3 بہت آسان سے قدم ہیں۔ سب سے پہلے اپنے جسم پر دھیان دیں۔ کیا کندھوں میں کھچاؤ ہے؟ مٹھیاں گھنچی ہوئی ہیں؟ پھر سوچیں کہ ابھی ایسا کیا ہوا تھا جس سے یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور آخر میں اس احساس کو ایک نام دیں۔ کیا یہ غصہ ہے، مایوسی ہے یا کچھ اور؟ اچھا، جب ایک بار خود کو سمجھنے کا عمل شروع ہو جائے تو اگلا قدم آتا ہے اپنی اندرونی طاقت کو بڑھانے کا۔ خود اعتمادی کا مطلب ہے اپنی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو قبول کرنا۔ جب کوئی شخص خود کو پوری طرح اپنی تمام کمزوریوں سمیت قبول کر لیتا ہے تو پھر اسے دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی تو اصل خود اعتمادی ہے۔ بل گیٹس کی مثال دیکھیں، کتنی حیران کن ہے۔ انہیں اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کی سیٹ نہیں چاہیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی خود اعتمادی اندرونی ہے، اس سے بیرونی دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی صلاحیت ہے خود انحصاری۔ اس کا مطلب ہے اپنے فیصلوں اور کاموں کی ذمہ داری خود لینا، دوسروں کی رائے پر جذباتی طور پر انحصار نہ کرنا، یعنی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا۔ شائستہ کی کہانی تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ لوگوں سے گھلنے ملنے میں گھبراتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی پسند کے کام بھلے اکیلے ہی صحیح کرنا شروع کیے تو نہ صرف وہ خود مختار ہوئی بلکہ حیرت انگیز طور پر دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، تو جب اندر سے ایک مضبوطی آ جاتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اندرونی احساس کو دنیا کے سامنے مؤثر طریقے سے کیسے پیش کیا جائے۔ یہیں پر جرأت مندی کا کردار آتا ہے۔ یہ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنے اور غصے میں آ کر سب کچھ منوانے کے درمیان کا ایک صحت مند راستہ ہے۔ اپنی بات کو اعتماد اور احترام سے کہنا۔ ان تینوں انداز میں بہت فرق ہے۔ غیر فعال شخص تو اپنی ضرورت بتاتا ہی نہیں، سب کچھ سہتا رہتا ہے۔ جارحانہ شخص صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اسے دوسروں کی پرواہ نہیں۔ جبکہ جرأت مند شخص اپنی ضرورت واضح طور پر بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے کی بات بھی سنتا ہے اور اس کا احترام بھی کرتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس اندرونی سفر کے آخری اور شاید سب سے متاثر کن مرحلے پر۔ خود شناسی کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں بہترین طریقے سے استعمال کرنا۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر رک جانا ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں خود کو بہتر بنانے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک مسلسل سفر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے لائف میپ کا جو تصور ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف حصوں جیسے کیریئر، رشتے، صحت اور ذاتی مشاغل میں کس طرح توازن قائم کر سکتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ کسی کے اپنے لائف میپ پر اس وقت کیا نظر آ رہا ہے۔ کیا تمام راستے صرف ایک ہی منزل یعنی کیریئر کی طرف جا رہے ہیں، یا زندگی کے ہر حصے کو وقت اور توجہ مل رہی ہے؟ تو بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہماری بیرونی کامیابی کا انحصار ہماری اندرونی دنیا پر ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے اور اسے منظم کرنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو باہر کی دنیا میں کامیابی خود بخود آنے لگتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے کون تیار ہے۔